अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो भाई और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जितनी भी नेमतें अता की है, उनमें से सबसे बड़ी नेमतों में से एक है औलाद। औलाद सिर्फ इंसानी ख्वाहिश नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली रहमत है। औलाद इंसान के घर का चिराग होती है, माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है और बुढ़ापे का सहारा होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल मालु वल बनूना जीनत उल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है। यानी इस दुनिया की असली खूबसूरती और रौनक औलाद है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यही औलाद इंसान की जिंदगी से छिन जाए तो क्या होगा। कितना दर्द होता है जब शादीशुदा जिंदगी के साल बीत जाए मगर घर में बच्चों की किलकारी ना गूंजे। जब औरत अपने सीने से बच्चे को लगाने का ख्वाब देखे और हर बार उसकी आंखें नम हो जाए। जब मियाँ बीवी अपनी खाली गोद देखकर रोते हैं। तो भाइयों और बहनों, औलाद का ना मिलना कोई आसान बात नहीं, ये दिल को तोड़ देने वाली आजमाइश है। आज क्या ये बयान उसी दर्द से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे औलाद क्यों नहीं होती। क्या औलाद ना होना अल्लाह की नाराजगी है या आजमाइश है? औलाद पाने के लिए रोजा रखना और दुआ करना किस हद तक असरदार है? कुरान और हदीस इस बारे में हमें क्या सिखाते हैं? औलाद ना होने पर हमें क्या रवैया अपनाना चाहिए? तो औलाद का मुकाम कुरान और हदीस में। औलाद का जिक्र कुरान और हदीस में बहुत जगह मिलता है। औलाद को कभी रहमत कहा गया है, कभी जीनत और कभी इम्तिहान। कुरान से औलाद का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, और हमने तुम्हें माल और औलाद और आजमाया। यानी औलाद मिलना भी आजमाइश है, औलाद से महरूम करना भी आजमाइश है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में दर्ज है, ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाक औलाद अता कर, तो दुआ सुनने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दे। हदीस से औलाद का जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल कट जाते हैं सिवाय तीन चीजों के, सदका ए जारिया, इल्म जिससे लोग फायदा उठाए, और नेक औलाद की दुआ। तो एक और हदीस में है, अपनी औलाद का एहतराम करो और उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करो। तो भाइयों और बहनों, औलाद वो अमानत है जिसे अल्लाह इंसान के हवाले करता है। औलाद सिर्फ खुशी का जरिया नहीं, बल्कि जन्नत का रास्ता भी बन सकती है, अगर हम उन्हें नेक और अल्लाह वाला बना दे तो। औलाद का ना मिलना रहमत या आजमाइश? अब सवाल उठता है, अगर औलाद इतनी बड़ी नेमत है तो कुछ लोगों को अल्लाह औलाद से महरूम क्यों रखता है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है उसे बांझ कर देता है। यानी औलाद देना या रोक लेना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई डॉक्टर, कोई तिब्बी इलाज, कोई इंसान किसी को औलाद नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कभी औलाद ना मिलना अल्लाह का इम्तिहान होता है, कभी औलाद मिलना अल्लाह की रहमत होती है, कभी औलाद ना मिलना गुनाहों की वजह से होता है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में औलाद नहीं है तो क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद अल्लाह ने आपके लिए कोई और बेहतर चीज़ रखी है? क्या आपने कभी ये सोचा कि औलाद का ना होना भी कभी कभी जन्नत का रास्ता बन सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा कि औलाद की ख्वाहिश में रो रो कर मांगी गई दुआएं अल्लाह की जन्नत का इनाम दिला सकती है? तो औलाद ना होने की वजह। तो भाई और बहनों, जब औलाद नहीं होती तो लोग फौरन बोलते हैं कि शायद डॉक्टर का मसला है, शायद औरत में कमी है, शायद मर्द कमजोर है,
لیکن حقیقت اس سے کہیں گہری ہے۔ اولاد کا نہ ہونا صرف میڈیکل وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی ایک حکمت ہے۔ چلیے ہم اس کی وجہوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وجہ میڈیکل ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے جسم کو الگ بنایا ہے۔ کبھی عورت کے جسم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی مرد میں کمی ہوتی ہے۔ عورتوں میں کچھ بیماریاں جیسے PCOS، کمزوری، ہارمون کی گڑبڑی اولاد میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ مردوں میں بھی کمی یا کمزوری اولاد میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ جیسے کسی کو آنکھوں میں مسئلہ ہو، کسی کو دل کی بیماری، ویسے ہی اولاد کا نہ ہونا بھی ایک میڈیکل مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، علاج کرو، کوشش کرو، مگر بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، کیونکہ ڈاکٹر علاج کرتا ہے مگر شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی اولاد نہ ملنا اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہم تمہیں ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزماتے ہیں۔ اولاد نہ ملنا بھی اسی کمی میں سے ایک ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یاد رکھو، اولاد ملنا رحمت ہے، اولاد نہ ملنا صبر کا امتحان ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ملتی، اللہ ان کے صبر کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں جنت میں اولاد سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے اس کی روزی روک دی جاتی ہے۔ گناہ صرف روزی ہی نہیں روکتے، بلکہ برکت بھی روک دیتے ہیں۔ کبھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کی نعمت کو بھی روک لیتا ہے۔ نماز میں سستی، حرام کمائی، لوگوں کا حق مارنا، زنا یا ناجائز رشتے۔ تو بھائی اور بہنوں، اگر اولاد کی نعمت نہیں مل رہی تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو دیکھو، توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور دعا کرو۔ اولاد کا نہ ہونا جتنا بڑا درد ہے، اس سے بھی بڑا درد ہے لوگوں کے طعنے۔ عورت کو باج کہہ دینا، مرد کو کمزور کہہ دینا، رشتہ داروں کا طعنہ مارنا، یہ سب دل پر زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے۔ لیکن افسوس، ہمارے سماج میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ ایک عورت راتوں کو رو رو کر سوتی ہے مگر دن میں مجبور ہو کر ہنستی ہے تاکہ لوگ اس کے درد کو نہ جان سکیں۔ اولاد نہ ہونے پر شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، تیری زندگی ادھوری ہے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا جب تک بندہ گناہ پر اڑا نہ ہو۔ تو ایک عورت تھی، 15 سال تک اولاد نہ ہوئی، لوگ طعنے دیتے رہے مگر اس نے صبر کیا اور روزہ رکھا اور دعا کر رہی تھی۔ آخر 15 سال بعد اللہ نے اسے اولاد سے نوازا۔ جب اس نے پہلی بار اپنے بچے کو سینے سے لگایا تو اس کے آنسو گواہ بنے۔ صبر اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہے جن سے اولاد کی نعمت مل سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، لیکن دل میں اولاد کی خواہش باقی تھی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد عطا کر، تو دعا سننے والا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ دعا اتنی اثردار ہوئی کہ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ یعنی صرف اولاد کی دعا نہیں کی، بلکہ ایسی اولاد مانگی جو نماز پڑھنے والی، اللہ سے ڈرنے والی اور نیک ہو۔ نیک اولاد کی اہمیت۔ تو بھائی اور بہنوں، نیک اولاد سب سے بڑی دولت ہے۔ اولاد اگر گمراہ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے دکھ بن جاتی ہے، اور اولاد اگر نیک ہو جائے تو ماں باپ کے لیے جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں جن سے اولاد کی نعمتیں مل سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔
حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، لیکن دل میں اولاد کی خواہش باقی تھی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد عطا کر، تو دعا سننے والا ہے۔ تو یہ دعا اتنی اثردار ہوئی کہ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بیٹا عطا کیا۔ تو یعنی صرف اولاد کی دعا نہیں کی، بلکہ ایسی اولاد مانگی جو نماز پڑھنے والی، اللہ سے ڈرنے والی اور نیک ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نیک اولاد سب سے بڑی دولت ہے۔ اولاد اگر گمراہ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے دکھ بن جاتی ہے، اور اولاد اگر نیک ہو جائے تو ماں باپ کے لیے جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے سے آگے شیئر کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔